جی یہ ثقلین ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب چند سوالات ہیں، ان کے جوابات دے دیجئے۔ کیا قبر میں مردہ سنتا ہے؟ قبرستان میں داخلے کے وقت جو ہم سلام کرتے ہیں یا قبرستان میں داخل ہونے کی جو دعا پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر یغفر اللہ لنا ولکم، اس کا جواب مردوں کی طرف سے ملتا ہے۔ تیسرا سوال، مردے کے ایصال ثواب کے لیے آج کل جتنے بھی رائج کھانے ہیں اس کو جیسے تیجا، 10واں، 40واں، 20واں اس کو جو ہے تقسیم کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کیا مردے کی روح ان کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے حالات سے واقف ہوتی ہے؟ کیا عالم ارواح میں دنیا میں قائم جتنے بھی حقیقی رشتہ داروں کی روحیں ہیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں؟ یہ سلسلے میں یہ سوالات ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عام مردوں کو قبر میں سننے یا نہ سننے سے متعلق جو ہے صحابہ اکرام کے درمیان بھی جو ہے، بلکہ صحابہ کے دور سے ہی یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، لیکن راجح اور کلیئر بات یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں جن موقعوں پر مردوں کے سننے کا ذکر آیا ہے ان موقعوں پر مردوں کا سننا یقینی طور پر ثابت ہے۔ اس کے علاوہ حالتوں میں مردے قبروں میں سن سکتے ہیں، لہذا اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبور مبارکہ میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور از روئے حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف پر آ کر درود شریف اور درود و سلام پڑھنے والے کا سلام سن کر خود جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ درود و سلام دور سے پڑھتے ہیں ان کا سلام اور درود فرشتے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا دیتے ہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ بہرحال مردوں کے سننے یا نہ سننے کے سلسلے میں آپس میں علماء کا اختلاف ہے، اور اختلاف رائے کا تعلق جو ہے صحابہ اکرام سے ہوتا چلا رہا ہے۔ بہرحال انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی اپنی قبور مبارکہ میں جو ہیں سنتے ہیں، ان کے بارے میں علماء کا اختلاف نہیں ہے، یہ عام مردوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہرحال مردوں کے سننے نہ سننے کے بارے میں اختلاف ہے، اس لیے یہ بھائی جن حدیث میں مردوں کے سننے کا ذکر آیا ہے یقیناً اس میں سنا ہے، جن میں نہیں آیا ہے اس میں یقیناً نہیں سنا ہے۔ اور دوسرا سوال تھا قبرستان کے پاس سے گزرتے وقت یا قبرستان میں داخل ہوتے وقت کیے جانے والا سلام اور یا قبرستان میں داخل ہونے کی دعا مردے سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے جب کوئی آدمی اپنے جان پہچان والے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو مردہ اسے پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے، اور اگر وہ مردہ اس کو پہلے سے نہیں پہچانتا تھا تو بھی خوش ہوتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔ تیسرے سوال کا جواب کہ ایصال ثواب کے لیے جو اجتماع ہیں، دن ہیں، تاریخوں کا اہتمام ہے، 10واں، تیجا، 20واں اور 40واں، یہ رسومات ہیں، اور جو ہے اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا، یہ سب باتیں شریعت سے ثابت نہیں ہیں، اور اگر کوئی ان کو کرتا ہے ثواب سمجھ کر تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان رسومات سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ باقی رہا یہ ایصال ثواب کا طریقہ، کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد جو ثواب ملتا ہے وہ اپنے مرحومین میں سے جن کو پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا دیں، اور یہ کہیں اے اللہ اس نیک کام مثلا تلاوت، نماز، درود شریف، ذکر، اذکار اور صدقہ خیرات جو بھی آپ نے عبادت کو انجام دیا ہے اس کا جو ثواب ملا ہے وہ میرے فلاں فلاں مرحوم رشتہ دار کو پہنچا دیں تو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ البتہ چوتھا سوال، مردوں کی روح کو
اس کے زندہ عزیز و اقارب اور اعمال سے آگاہی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ سمجھا جائے کہ جو ہے عزیز و اقارب کے نیک اعمال سے تو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، مردے کی روح خوش ہوتی ہے، اور اگر مردے کے زندہ رشتہ دار اگر کسی بدعملیوں میں مبتلا ہو رہتے ہیں تو برے اعمال سے مردے کی روح کو دکھ بھی پہنچتا ہے، رنج بھی پہنچتا ہے، افسردہ بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عہد الست سے بھی ثابت ہے۔ عہد الست کیا ہے؟ بعض روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ عالم ارواح میں دنیا میں قائم تمام حقیقی رشتہ داروں کی روحیں ایک دوسرے کو جانتی تھی۔ تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھی، اللہ رب العزت نے ان کی پشت سے اپنی قدرت سے ان سب نسل آدم کو، ساری انسانیت کو نکالا اور ان سے پوچھا کہ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا بلا، بے شک آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں واپس کر دیا، اور یہی واقعہ بے شمار احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی ہے۔ اور بہرحال مقصد یہ تھا کہ جب جو ہے عہد الست میں جب یہ روحیں آپس میں نکلی ہیں، ایک دوسرے کے قریب رہی ہیں، تو ایک دوسرے کو پہچانا ہے انہوں نے، اور اس پہچان کا اثر کہیں نہ کہیں دنیا میں بھی رہتا ہے۔ بہرحال روحیں پہچانتی ہیں۔